نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا فرما کر یوں ہی لاچار، بے بس اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما کر ان کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی. اور جب انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہونے کو آیا تو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی عظیم الاسانی کتاب کو نازل فرمایا کہ اگر بندہ مکمل اس قرآن حکیم کے ذریعے قرآن حکیم کو اپنا لائحہ عمل بنا لے، اپنی دنیا بنا لے، تو اس کی آخرت سنور جائے گی. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنی پوری نبوی زندگی اپنی امت کی خیر و بھلائی کے لیے، اپنی امت کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں وقف کر دی. ان کی محنت کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم بآسانی دین کو عروج تک پہنچانے میں ہمیں بڑی آسانی ہو رہی ہے، ہمیں کہیں دور کا سفر کرنا نہیں پڑ رہا. محترم سامعین کرام، آج اس اجتماع میں جس موضوع کے تعلق سے بولنے والا ہوں وہ ہے اجتماعیت کی اہمیت اور اس کے تقاضے. اجتماعیت کسے کہتے ہیں؟ اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ بھول جائے کہ وہ اکیلا ہے. ایک انسان بھول جائے کہ میں اکیلا ہوں، اور اسے یہ یاد رہنا چاہیے کہ میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں کچھ نہیں ہوں. یعنی فرد کی حیثیت سے میں ہر چیز کرنے کے باوجود، میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھی میں اکیلا تنہا کچھ نہیں ہوں. اور جو کام ہم کر سکتے ہیں اس کام کے میں کرنے کا حوصلہ نہ رکھوں، میں کرنے کی ہمت نہ دکھاؤں، اور اسے اپنے لیے چیلنج نہ سمجھوں کہ یہ کام میں اکیلا کر سکتا ہوں. سیدھا سا مفہوم اجتماعیت کا یہ ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ رہے، جماعت کے ساتھ چلے، جماعت کو اپنے اوپر مقدم رکھے. اسلامی شریعت میرے اور آپ کے سامنے جہاں بہت ساری تعلیمات ہمیں دیتی ہے، بہت سارے احکامات مجھ کو اور آپ کو دیتی ہے، وہیں پر ایک اہم پیغام
اسلامی شریعت ہمیں یہ بھی دیتی ہے کہ انسان اگر فرد کی حیثیت سے کچھ احکامات، کچھ عمل ایسے بھی ہے کہ انسان فرد کی حیثیت سے اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. وہ اکیلا ساری محنت کر دے، ساری تغود و صرف کر دے، ساری کوششیں کر لے، لیکن وہ اس عمل کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ آدمی اس مسئلے کو جماعت کے دائرے میں لے کر نہ آئے، جماعت سے نہ جڑے. ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 پیغام دیے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیت کریمہ میں 2 اہم پیغام. پہلا پیغام کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور دوسرا اہم پیغام جمیعا، جماعت کے ساتھ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ کرو، جماعت بندی، گروہ بندی نہ کرو، بلکہ ایک ساتھ مل کر کے، اجتماعیت کے ساتھ مل کر کے رہو اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ تبارک و تعالی کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اکثر مفسرین کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کرام نے اس حبل اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حبل اللہ سے مراد، ایک جگہ پر عبداللہ بن مسعود نے دوسری تفسیر کے اندر بتایا کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے. لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر، دونوں تفسیر کو نقل کرنے کے بعد حبل اللہ سے مراد کیا ہے اس کی بہترین وضاحت فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ حبل اللہ سے مراد یہ دونوں ہی ہیں، اس لیے کہ بغیر جماعت کے اللہ رب العالمین کے قرآن کے اوپر عمل کرنا یہ ناممکن ہوگا. بغیر جماعت کے انسان سوچے کہ میں اکیلا جنت میں داخل ہو جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے. سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بھی فرمائی. ایک انسان عمل کر کے سوچے کہ میں اس دنیا سے عمل کر کے جنت حاصل کر لوں، عمل کر کے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ ناممکن ہے. زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جب تک کہ انسان کیا کرے؟ نیک اعمال نہ کرے. الا الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ نہ کرے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین جب تک نہ کرے تب تک وہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کریمہ سے دونوں ہی چیزیں مراد ہیں. اللہ رب العالمین کے کلام کے اوپر عمل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اجتماعیت کے ساتھ، اکیلے تنہا نہیں، فرد کی حیثیت سے نہیں. اور اس امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وضاحت اور اس تفسیر کو اس آیت کریمہ اس کی تائید کرتی ہے کہ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم حقیقت میں ایک امت ہو. ربکم وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم حقیقت میں ایک امت ہو. اور کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ اور میں تمہارا رب ہوں، تم ایک امت ہو، لہذا تم میرا تقوی اختیار کرو. دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، کہ تم میری عبادت کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ آدمی اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت وہ انسان تقوی کے اعلی معیار کو نہیں پہنچ سکتا. تقوی کا اعلی معیار اسے اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ نہ رہے، اجتماعیت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر نہ کرے. تب تک انسان تقوی کے اعلی مقام تک نہیں پہنچ سکتا.
انسان جو ہے اگر وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ اسے مکمل کرنا ہے تو وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً کو مکمل طور سے اس معنی کو ذہن نشین رکھنا ہوگا. اسی وقت انسان کا جو ہے ان کی عبادت کا حق کما حق ادا ہو سکتا ہے اور وہ انسان تقوی شعار بن سکتا ہے, تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انسان کی تنہا ہونے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے اس تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب مل کر کے ایک ساتھ رہنا چاہیے, ایک ساتھ مل کر کے دین اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. فرد واحد ہو کر کے انسان کچھ نہیں کر سکتا. اکیلا ایک دو اور چار لوگ مل کر کے اگر سوچے کہ میں جماعت کے لیے دین اسلام کے لیے ایک بہت عالیشان چیز بنانے والا ہوں, بہت اچھا کام کرنے والا ہوں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اختلاف اور گروہ بندی کرنے کے بعد انسان کو ترقی حاصل نہیں ہوتی. انسان کو مقام اور مرتبہ اسی وقت ملتا ہے جب وہ اجتماعیت کے ساتھ رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہتا ہے. ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اجتماعیت کے تعلق سے یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں, ادھر آ جائیے آپ لوگ, اس طرف آ جائیے, یہ پوری جگہ خالی لگ رہی ہے ایک طرف کی, بیٹا آپ لوگ اٹھ کے اس طرف آ جائیے, سامنے آ جائیے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک گروہ کے ساتھ ملک شام میں ایک جگہ پر مقام کیا, ایک جگہ ٹھہرے, غالباً جابیہ جگہ کا نام تھا. وہاں پر جب رکے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ آج جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, جس طریقے سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا ہوں, اسی طریقے سے ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے, اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نصیحت فرمائی تھی. کیا نصیحت فرمائی تھی؟ نصیحت فرمائی تھی, ترمذی کی حدیث ہے, علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. نصیحت کہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے مخاطب ہو کر فرمایا, علیکم بالجماعہ, علیکم بالجماعہ, کہ تم جماعت کو لازم پکڑے رہو, اجتماعیت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو, جماعت کو لازم پکڑے رہو. وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ, وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ, اور اختلاف سے بچو. اختلاف سے مراد الگ الگ ہو جانے سے بچو, فرقہ بندی گروہ بندی کرنے سے بچو. کسی مسائل میں اختلاف ہو, کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو, تو وہ ایک الگ بات ہے, کتاب و سنت کی روشنی میں اسے حل کیا جا سکتا ہے, اور اس کے الگ الگ رائے ہوتی ہے. کسی رائے کی بنسبت کسی اختلاف کی وجہ سے مخالفت کر کے آپ کیا نہ کرو, گروہ بندی نہ کرو. آج کا ماحول تو یہی ہوتا ہے. آج جماعت ایک ساتھ بیٹھتی ہے, ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے, ایک سینٹر کی تعمیر ہوتی ہے, جیسے ہی کسی رائے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے, کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے, اور اس اختلاف کی نوعیت مخالفت پر آ جاتی ہے. مخالفت آنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے, اس کے اندر پھوٹ ہو جاتی ہے. اب معاملہ یہاں پر پیچیدہ ہو جاتا ہے, معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ایاکم والفرقہ, گروہ بندی سے بچو, اختلاف سے بچو. وجہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, فرقہ کا نقصان کیا ہے, اختلاف کا نقصان کیا ہے. فإن الشیطان مع الواحد, فإن الشیطان مع الواحد, شیطان جو ہوتا ہے وہ تنہا انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جب انسان تنہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اس حقیقت کو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جب انما یاکل الذئب والشاذہ القاسیہ, کہ شیطان یا بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ایک بکری کے اوپر, جب ایک ریوڑ ہوتا ہے, بکری کا بڑا ریوڑ ہوتا ہے, اور اس ریوڑ میں سے جب بکری الگ ہو کر کے کونے اور کنارے میں چلی جاتی ہے تو بھیڑیا کیا کرتا ہے, اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا
کہ شاذہ القاسیہ، اس کی مثال دی کہ اگر جماعت کے ساتھ رہو گے تو صحیح سلامت رہو گے، آپ ریوڑ سے ہٹو گے، ریوڑ سے دور جاؤ گے، شیطان آپ کا شکار بنا لے گا۔ آج وہی چیز ہے، آج ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، جب آپ دو ہو جاتے ہو، جب آپ دو ہو جاتے ہو تو وہ تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اکیلے اور فرد کی حیثیت سے اگر چاہے کہ ایک بڑا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں جماعت میں، تو یہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی حال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ انقلاب لانے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، اجتماعیت کے اندر ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان سفر کے لیے نکلے، سفر میں 10 لوگ ہوں اور وہ 10 لوگ مل کر کے 2 امیر کو منتخب کرے کہ بھائی ہم لوگ سفر میں ہیں، یہ بھائی بھی جو ہے عالم ہے، یہ عالم ہے، ہم سب عالم نہیں ہیں، ہم سب غیر عالم ہیں، چلو یہ دونوں عالم کو ہم امیر بناتے ہیں، کیا ہوگا؟ وہ نظم تو جو ہے چمن اسلام نے آپ نے سنی ہوگی کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو تو دوسرا کیا کہتا میاں چپ رہو۔ تو یہی حال ہے، اگر آپ جماعت کے اندر 2 امیر منتخب کریں گے تو نہیں، جماعت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ جماعت بنانے کے بعد کسی ایک امیر کو متعین کیا جائے اور اس امیر کی بات کو تسلیم کیا جائے، یہ اس کے تقاضوں میں آئے گا۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کے اندر ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور ایک حدیث پیش کی، جس کے اندر اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان 2 چیزوں کو لازم پکڑے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، جسے ہمارے صحابہ، تابعی، تبع تابعی اور ائمہ سلف نے پکڑ کے رکھا، اور یہ چیز ہمارے لیے کافی ارادہ کافی اہم ہے۔ اب یاد رکھے، اس کے آگے چھوٹا سا جملہ اس حدیث کا جو میں بولنا بھول گیا، بتانا بھول گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، کہ آدمی جب 2 ہو جاتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اور آخری جملہ، اس جملے کو خلاصے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اراد بحبوحۃ الجنہ، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے مل جائے، جنت کی خوشبو کا وہ حقدار بن جائے، جنت کی خوشبو وہ پالے، تو اسے چاہیے فلیلزم الجماعہ، تو وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ رہنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ جڑ کر کے دین کے کام کرتے ہیں، جماعت کی ماتحتی میں اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر ہم جماعت سے ہٹ کر کے، جماعت سے ہٹ کر کے اگر ہم دین کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بظاہر اس کے اندر انقلاب ضرور دکھے گا، بظاہر ان کے اندر فائدہ ضرور دکھے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ایسی منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ کام کریں۔ ان دونوں چیزوں کا ایک اہم خلاصہ یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر جو میرا اور آپ کا ایمان ہے، بالخصوص جس کتاب و سنت کے منہج اور جو میری اور آپ کی وابستگی ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، اور سلف صالحین کے منہج سے جو میرا اور آپ کا ناتا ہے، ہمارے لیے یہ 2، ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ہم جماعت سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، سوچیں گے بھی نہیں ہم جماعت سے ہٹنے کی، اور اس قدر اختلاف اور انتشار سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ دشمنان اسلام کے ساتھی اور دشمنوں کو خوش کرنے والے عمل کرنے والے بتائے گئے ہیں کہ دشمنوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہودیوں کے تعلق سے ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، کہ اگر تمہیں کوئی اچھی بات ملتی ہے، کوئی اچھی بات معلوم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی اچھی بات ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی اچھی بات ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے،
وَإِن تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ آیت کریمہ یہودیوں کے تعلق سے بتائی گئی تھی۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہو تو یہودی کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر تمہارے اندر انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، گروہ بندی کے اندر جیسے بنٹنے کے کام کرتے ہو، تو ویسے ہی کیا ہوتے ہیں، یہودی لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اجتماعی زندگی ہی ہمارے لیے سب سے بہتر زندگی ہے، اور ہمارا اصل مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ شریعت کی نظر میں اجتماعیت ایک مطلوب عمل ہے، اجتماعیت کے اندر خیر و برکت ہے، اور انتشار اور اختلاف کے اندر شر ہے، ذلت ہے، اور زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ہم سے پہلے بہت سارے ماشاءاللہ خطیب نے جو بیان کیا، ان سب کے اندر ایک اہم اور ایک بڑا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ اجتماعیت کا ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر دوسرے کے لیے جب حسد اور کینہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے اختلاف پیدا کیا۔ اگر آپ اور میں ایک ساتھ کام کریں گے، ایک ساتھ مل کر کے کام کریں گے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مخالفت ہو جانے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے مخالفت ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا اسٹیج ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کا اسٹیج نہیں ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر کے کسی کی برائی کرنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی سیاسی اسٹیج لگتا ہے، سیاسی پروگرام ہوتا ہے، ایک لیڈر آ کر کے کیا کرتا ہے، مخالف کی برائی بیان کرتا ہے، مخالف کی برائی بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کی برائی بیان کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا ہمارے اسٹیجوں کے اوپر سے، ہمارے ممبروں محراب کے اوپر سے آپ نے کبھی کسی گروہ کی تعلق سے، کسی مسلک کے تعلق سے کسی کی برائی نہیں سنی، اس لیے کہ ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے، ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ اور یاد رکھیں، تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جب لوگوں نے انتشار پیدا کیا، جب لوگوں نے جماعت سے ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کی، اختلاف پیدا کیا، مخالفت شکل کی، اس وقت ایسا ہوا کہ مسلمان نے منہ کی کھائی ہے، مسلمان نے منہ کی کھائی ہے۔ آپ نے دیکھے خلافت عباسیہ کی بات کروں، سن 656 ہجری خلافت عباسیہ کا جو زوال ہوا، تاریخ نے اسے لکھا ہے۔ بغداد نے وہ حال کیا، ایسا حال کیا خلافت عباسیہ کیا کہ تاتاریوں نے جو حال کیا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسا حال تھا کہ جانوروں کے پیر، گھوڑوں کے پیر زمین کے اوپر جم نہیں پا رہے تھے، گھوڑوں کے پیر زمین پر جمتے نہیں تھے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اس وقت کے زوال کو آج کے زوال کے ساتھ جوڑے میرے دوستوں، اس وقت کے زوال کو آج کے زوال کے ساتھ آپ جوڑے، آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، آج کس طریقے سے ہمارے ساتھ خوریزی کا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ اسے وائرل کر رہے ہیں، دیکھ کر کے دل دہشت میں آ سکتا ہے، لیکن اس کا اصل سبب یہی ہے، اجتماعیت سے دوری، اجتماعیت سے دوری۔ کیا حال ہوا تھا، مورخین نے تو اس قدر لکھا ہے، اس قدر دہشت کا عالم لکھا ہے، کس قدر صحیح ہے وہ پتہ نہیں، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ ایسا ماحول تھا اس وقت، ایسا ماحول تھا کہ ایک مسلمان کھڑا ہو جائے، چوراہے پر کھڑا ملے مسلمان، تاتاری اسے پکڑ کر کہے کہ یہیں پر رک جا، تو یہیں پر ٹھہر جا، میں گھر جا کر کے تلوار لے کر کے آتا ہوں اور تیری گردن اڑاتا ہوں۔ اس مسلمان کے اندر خوف اور دبدبہ اتنا زیادہ کہ وہ مسلمان وہاں سے ہلتا نہیں تھا، تاتاری جاتا تھا، جا کر کے تلوار لے کر کے آ کے اس مسلمان کی گردن اڑا دیا کرتا تھا۔ اللہ، اس قدر دہشت کا عالم جو ہے مورخین نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور کیسی اجتماعیت کے فقدان کے تعلق سے اور بہت ساری تاریخ مورخین نے لکھا ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ خلافت عثمانیہ کے زوال جو ہوا وہ بھی اجتماعیت کے فقدان کی وجہ سے۔ آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں کیا کیا حال کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ نے ایک چیز پر نوٹ کیا ہوگا، ایک چیز نوٹ کی ہوگی
یورپی ممالک کے تعلق سے کہ ان لوگوں کی ایک یونین ہے، یورپ میں ان لوگوں کی ایک یونین ہے، ان لوگوں کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ ایک جٹ ہو کر کے ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا پتہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اخبار وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، دوسری جنگ عظیم کے اندر سب سے بڑا نقصان یورپ کے ممالک کا ہوا تھا، سب سے بڑا نقصان ہوا تھا یورپ کے ممالک کا۔ ایسے وقت میں یورپ کے لوگوں نے ان کے اس زوال سے سبق سیکھا، اس نقصان سے انہوں نے سبق سیکھا۔ اور کیا سبق سیکھا؟ آج وہ چھوٹے چھوٹے ملک مل کر کے ایک بڑی یونین بنا لی، ایک جماعت بنا لی۔ اب آج سب سے اہم پیمانے کے اوپر اگر کوئی ہے تو یورپ کے لوگ ہیں۔ ان کی تعلیم دیکھے، ان کی تہذیب دیکھے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو کہ مسلمانوں کو بھی اپنی طرف منتقل کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب کو گرا کر کے وہ اپنی تہذیب کو اعلیٰ تہذیب شمار کرنے میں باقاعدہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید من وعظ لغیرہ، السعید من وعظ لغیرہ، کہ نیک بخت انسان، سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتا ہے۔ ہم آج کب تک انتظار کریں گے؟ کب تک انتظار کریں گے؟ اجتماعیت کے مزاج کو اپنانے کے لیے ہم کتنی اور ٹھوکریں کھائیں گے؟ ملکی طور پر، قومی طور پر آج ہمیں انتشار اور اختلاف کی وجہ سے ٹھوکر کھانی پڑی ہے، جماعت اور جمعیت کی وجہ سے ہمیں کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اور کتنی ٹھوکریں کھائیں گے ہم؟ اب تو ہمیں سدھر جانا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی بہترین بات کہی، شعر کے انداز میں ہی کہی، لیکن کیا ہی پیاری بات کہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے، یہ آسمان کے اوپر جو ستارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن یہ سارے کے سارے ستارے اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو رات کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر سکتے ہیں، رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اجتماعی مزاج کی قدر کریں اور اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر سے یہ حوصلہ اور یہ ہمت نکال دے کہ میں فرد ہو کر کے دین اسلام کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں فرد ہو کر کے کوئی کام کروں گا، میں عمر فاروق اگر اکیلا ہو کر کے اپنی ایک جماعت بنا کر کے کام کروں گا تو میرا بڑا نام ہوگا، اور اگر میں جماعت سے جڑ کر کے اگر بڑا بھی کام کروں گا تو میرا چھوٹا نام ہوگا، تو یہ ذہن سے نکال دے، یہ ذہن سے نکال دے۔ اگر میں جماعت سے ہٹ کر کے بڑا سا کام کروں گا تو مسلمان اور امت مسلمہ راضی نہیں ہوں گے، بلکہ کون راضی ہوں گے؟ دشمنان اسلام راضی ہوں گے، دشمنان اسلام خوش ہوں گے، اس لیے کہ میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنے کے بجائے میں نے شیطان کی پیروی کی، میں نے اپنے نفس کی پیروی کی۔ جو شخص فرد اور تنہا ہو کر کے، آج کل ہم نوجوانوں کے اندر ایک دینی بہت زیادہ جذبہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ارے وہ جماعت صحیح کام نہیں کرتی، جمعیت صحیح کام نہیں کرتی، اب کوئی قدم اٹھانا ہے تو ہمیں ہی اٹھانا ہے۔ آپ اپنا بہترین مشورہ جمعیت کے سامنے رکھیں، وہ آپ کا حق ادا ہو گیا۔ اگر نام کی حیثیت سے اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ریاکاری ہو جائے گی۔ اور کام کی حیثیت سے اگر کام کرے تو آپ کا مشورہ ہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، آپ کا مشورہ ہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ضرور نہیں کہ اسٹیج پر آ کر کے ویڈیو میں آپ کا فوٹو ہونا چاہیے، یوٹیوب کے اوپر آپ کی تقریر ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضرور یہ ہے کہ آپ نے خیر مشورہ دیا، بہترین مشورہ دیا، آپ کی وجہ سے جماعت مل گئی، یہ سب سے بہتر کام ہو گیا۔ اور اجتماعی مزاج کیسا ہوتا ہے؟ آئیے صحابہ سے ہم سیکھتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ
جب حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ملک کے شام کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، بڑے بڑی فتوحات، بڑی بڑی جنگیں جو ہے لڑی اور کامیاب ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کیا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک لیٹر لکھا حضرت خالد بن ولید کے نام پر، اور کیا لیٹر لکھا کہ آپ کو گورنری سے معزول کیا جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید، آج کے زمانے میں اگر کوئی ٹرسٹی ہو اور جمعیت سے کوئی لیٹر آ جائے کہ آپ کو اس جگہ کی امارت سے ہٹا دیا جا رہا ہے، آپ کی جگہ پر کسی دوسرے کو امیر بنایا جا رہا ہے، سب سے پہلا سوال، میری غلطی کیا ہے؟ کیا سوال؟ میری غلطی کیا ہے؟ مسجد کے اندر تو آدھے پیسے میرے لگے ہیں، میں کیوں امارت سے ہٹوں؟ میں کیوں یہاں کے امیر سے ہٹوں؟ سب سے زیادہ اس جگہ پر کام تو میں نے کیا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ میں نے دکھایا ہے، میں اس راستے سے کیوں ہٹوں؟ میں امارت سے کیوں ہٹوں؟ اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر اگر آج کے مسلمان ہوتے جن کو امیر بنایا ہوتا تو وہ اس طریقے سے مخالفت کرتے، کیا کیا ہوگا؟ ذرا دماغ لگائیے، حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا ہوگا؟ حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا، اللہ کی تلوار کا لقب ملا تھا، کیا کیے؟ سب سے پہلے انہوں نے اس لیٹر کو دیکھا کہ جس میں آپ کو معزول کیا گیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اس کا گورنر بنایا گیا ہے، معزول، اپنے آپ کو معزول کیا، ہٹے، اور ابو عبیدہ بن جراح کو جو ہے وہاں کا جو ہے گورنر انہوں نے جو ہے اعلان کیا کہ یہاں آج سے میں معزول ہوں، اور یہاں پر جو ہے گورنر کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا انہوں نے، اس خطبے کے اندر خالد بن ولید نے جو ہے تکلیف ہوئی، ظاہر سی بات ہے ایک عہدے سے ہٹ کر اچانک ہٹ جانا بغیر کسی غلطی کے، تکلیف تو ہوگی، تکلیف ہوئی، بیان کیا کہ جب اس جگہ پر میری ضرورت تھی تو مجھے گورنر متعین کیا گیا، اور جب اس علاقے کی حیثیت گھی اور شہد کے مانند ہو گئی، گھی اور شہد کے مانند ہو گئی تو مجھے معزول کر دیا گیا۔ یہ ان کا درد تھا، یہ ان کا درد تھا، انہوں نے بیان کیا۔ جماعت میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے، ایک شخص نے حضرت خالد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا خالد اصبر، یا خالد اصبر، اے خالد صبر کرو، یہ تو فتنہ ہے۔ کیا کہہ دیا؟ صبر کرو، فتنہ ہے۔ اب آج کے زمانے میں اگر کسی امیر کو ہٹا دیا جائے اور اس امیر کے ہٹانے کی جگہ پر اگر یہ بول دیا جائے کہ ارے صبر کرو یہ فتنہ ہے، لوگ نہیں جانتے تمہاری قربانی کو کہ تم نے کتنی ساری قربانی دی ہے، چھوڑو، کیا ہوا؟ وہ شخص اس کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس کی بھلائی کرنے والے 3 لوگ، ایسے ہی جماعت بندی ہوتی ہے۔ لیکن اجتماعی مزاج کیا ہوتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید سے سیکھیں، جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ خالد اصبر، فتنہ ہے یہ، صبر کرو، یہ فتنہ ہے، انہوں نے اسی وقت کہا ما واللہ وابن الخطاب حی فلا، کہ اللہ کی قسم جب تک خطاب کا بیٹا عمر اس دنیا میں زندہ ہے فتنہ بپا نہیں ہو سکتا، فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میرا معاملہ تھا، میرا ذاتی معاملہ تھا، جو مجھے تکلیف ہوئی میں نے بتایا، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے جو ہے کیا کیا؟ غلط فیصلہ نہیں لیا ہوگا۔ اور واقعی میں تاریخ نے واضح طور پر اس بات کو بتایا ہے کہ ان کے معزول کرنے کی ایک وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ لوگ سمجھتے تھے خالد بن ولید کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فتح حاصل کر رہے ہیں، خالد بن ولید کی وجہ سے فتح حاصل کر رہے ہیں، تو خالد بن ولید کو معزول کر دیا گیا۔ اب اس کے بغیر بھی فتح حاصل کر سکتا ہے مسلم۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کام اچھے ہوئے، آپ دین کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد سے آپ کو امارت سے نہ ہٹایا جائے۔ اجتماعی مزاج جو ہے یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو مقصود ہے میرا، وہ مقصود یہ کیا ہے؟ اجتماعی مزاج، الگ ہو کر کے کام نہیں ہوتا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ کہ انسان جو ہے 4 بالٹی پانی لے کر سوچے کہ سمندر کی طرح موج آئے تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ موج جو ہے وہ سمندر کے اندر ہی آتی ہے، تنہا نہیں آتی۔ ہمیں جو ہے ان احادیث اور ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان واقعات کو اپنے ذہن نشین میں رکھنا چاہیے اور اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی
کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اجتماعیت پیدا کرے اور اجتماعی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعیت سے جو ہٹ جاتا ہے، یہ آخری بات، اجتماعیت سے جو ہٹ جاتا ہے، تو ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ شخص جو اجتماعیت سے ہٹ جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ جملہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے سخت جملوں والے احادیثوں سے اور ایسے اعمال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جاہلیت کی موت مرنے سے بچائے۔ اللہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو اجتماعی زندگی کے ساتھ